کیا کسی نے سوچا تھا کہ 2019 کا ڈوبتا سورج اور 2020 کا آغاز ایک ایسے اندیکھے دشمن سے دوچار کر دے گا جس کا نہ کوئی چہرہ ہے اور نہ ہی وزن، نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی ذہن، نہ کوئی حیت ہے اور نہ ہی شکل، مگر وجود ایسا کہ لاکھوں مربع میل پر محیط ریاستیں اس کے سامنے بے بس اور کھربوں کے ہتھیار اس کے سامنے بے اختیار ہیں۔ ایک ایسا وائرس جس نے دنیا بدل کر رکھ دی، عالمی طاقتوں کا غرور، سیاہ ہونے کی طاقت کے سرور اور پہلی دنیا کے نقشے میں چور سب دھڑم سے زمین پر آ گرے، گویا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے با اختیار و مجبور۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کہتے ہیں کہ دنیا کے حکمرانوں کو کرونا وائرس کے بعد کے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گیترس کہہ چکے ہیں کہ بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات جس طرح اب معطل ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ ہمیں اکٹھا ہونا ہے یا پھر شکست کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دنیا بھر میں کہیں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس سے مغربی حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں، تو کہیں اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ مشرقی ریاستیں وائرس پر قابو پانے میں کس قدر کامیاب ہوں گی۔ کہیں مقبول حکومتوں کے امتحان کی بات ہو رہی ہے تو کہیں حاکمیت پسند حکومتوں کے وائرس سے نمٹنے کے طریقے زیر بحث، گویا جو اس وائرس سے جیتا وہی سکندر۔ تحقیق اس بات پر بھی کی جا رہی ہے کہ جس طرح امریکہ اور یورپی ممالک نے اس وائرس سے نمٹا ہے، وہ طریقہ کار کرونا کے بعد کے حالات میں مغربی جمہوریت کے تصور کو کمزور کر سکتا ہے۔ البتہ جنوبی کوریا اور سنگاپور وائرس کو شکست دینے والی جمہوری طاقتوں کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں۔ تحقیق تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ کرونا کے بعد آمریت اور استبدادی حکومتوں کو فروغ ملے گا۔ کتابوں، تحقیقوں اور مناظروں کی دنیا سے نکل کر دیکھیں تو دنیا خود کو ایک نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کر رہی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان وسیع ہوتی خلیج نے بہت سے ملکوں کو پہلے ہی امتحان میں ڈال رکھا ہے اور دنیا کے نقشے پر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ معروف تحقیقی ادارے کرونا وائرس کے مقابلے پر چین کی کامیابی کو جانچ رہے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر چین کا وجود ایک نئے تصور کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ ایسے میں دنیا نئے ورلڈ آرڈر میں خود کو کہاں فٹ کرے گی؟ کرونا کے بعد کی دنیا میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایک نئی سرد جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس جنگ میں ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ہماری جغرافیائی حیثیت اور چین سے قربت دوسری طاقتوں کے لیے کیا پیغام دے گی؟ ہمیں کرونا کے بعد نئے عالمی آرڈر میں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے؟ ہم نے اب تک اس پر توجہ دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جناب والا، کمال تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا کرونا اور کرونا کے بعد کے نئے ورلڈ آرڈر پر غور کر رہی ہے تو وطن عزیز میں کبھی اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ صوبوں کے اختیارات کو کیسے کم کرنا ہے، سیاسی جماعتیں اس پر لڑ رہی ہیں کہ ٹویٹر پر کس کے خلاف کیا ٹرینڈ چلانا ہے، احمدیوں کو اقلیتی نشست دینی ہے یا نہیں، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں، اور لاک ڈاؤن سافٹ، سمارٹ یا ہینڈسم آخر کیسا ہونا چاہیے۔ پالیسی بازی کرنے کے بجائے بظاہر یہ باتیں زیر بحث ہیں کہ حزب اختلاف کو کیسے دبانا ہے اور کون سے نئے مقدمات بنانے ہیں اور سوشل میڈیا اور میڈیا کو کیسے ستانا ہے۔ کیا ہم نے اب تک یہ سوچا ہے کہ کرونا کے بعد کی دنیا میں ہماری جگہ کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ کیا کسی نے یہ سوچا کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی معیشت، افراط زر سے ہلکان معاشرت، کرونا زدہ سیاست اور کمزور ہوتی ریاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔